السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلے ایک دعا سن لیں، بچوں کو کن الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا جائے، یعنی بچوں کے اوپر حربے دربے کسی بھی ٹائم دعا پھونکتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ایک بار اور سنیں، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ہلکے ہلکے پڑھ رہی ہوں، پھر سے سن لیجئے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بری لگنے والی نظر سے۔ اب اسلامی تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے اصحاب صفا کے بارے میں۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنایا گیا تھا جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان میں اکثر صحابہ قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی اصحاب صفا میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت۔ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلود ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائض رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار پائی۔ طبرانی کبیر 14460۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ مسلم 3257۔ ایک سنت کے بارے میں، پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ سے پڑھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
ایک بار دعا سن لیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ ابن ماجہ 3892۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دینی بھائی کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارا اچھے کاموں تک کی طرف چلنا مبارک ہو، اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ترندی 2008۔ ایک گناہ کے بارے میں، بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں بڑی چال کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ سورہ فاطر 10۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ نساء 77۔ آخرت کے بارے میں، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے خاص حوض ہوگا، اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ترندی 2443۔ طب نبوی سے علاج۔ ثنا کے فوائد۔ ثنا کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو ثنا میں ہوتی۔ ترندی 2081۔ ثنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی قبض کے مریض کے لیے مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ مسلم 3518۔ یہ اسلامی تاریخ تھی شارٹ میں، اس کو سن لیا کیجئے۔ آپ لوگ بالکل بھی نہیں سنتے ہیں، دکھائی بھی دے رہا ہے کہ کوئی بھی ویوز نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ پلیز سنیں، تھوڑا بہت آپ کو علم ہوگا ہی۔ مجھے بھی پڑھ کے بہت زیادہ ریوائز ہو رہا ہے، ایک بار پڑھ لو تو یاد ہی کہاں رہتا ہے، اس لیے میری بھی بہت زیادہ مجھے ہدایت مل رہی ہے، اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے پڑھنا۔ اللہ حافظ۔